راولاکوٹ سے محمد خورشید بیگ کی خبر شامل کرتے ہیں۔ پیرنٹس ایسوسی ایشن پونچھ کے ذمہ داران سردار آفتاب عارف، سردار نیاز تبسم، سردار نجیب ریاض، سردار عدنان بشیر، سردار طاہر سلطان، سردار نوید اشرف، سردار عرفان رحمت، راجہ نوید نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیرنٹس ایسوسی ایشن پونچھ، جس کا قیام آج سے 2 ماہ قبل وجود میں لایا گیا، پیرنٹس ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے والدین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا مقصود تھا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں فوجی، میڈیکل سٹاف، سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ کچھ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے اپنی کوششیں کی۔ ہمارے اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ یاد رہے کہ یہ جو ایسوسیشن ہے یہ نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارات ہیں بلکہ گورنمنٹ سطح سے یونیورسٹی سے، جیسے پونچھ یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ کالجز ہے، وہاں پہ بھی جو مسائل ہے ان کو بھی اپنے نظر میں رکھے ہوئے اور وہ بھی فیکٹر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تدریج آپ سے اس کا ذکر کرتے رہے گی۔ تو میں یہ سب سے پہلے تو تعارف کروا لوں، اس کے بعد اگلی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما جو حضرات ہیں ان میں جناب محترم آفتاب عارف خان صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے، جناب محترم نجیب ریاض صاحب، جناب محترم عدنان بشیر صاحب، سردار طاہر سلطان صاحب، ساتھ ساتھ کچھ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے اپنے کئی کوشش کی۔ کورونا کے باعث لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، معمولات زندگی میں خلل آیا اور نظام زندگی بری طرح سے متاثر ہوا۔ اس سے آپ سب بھی آشنا ہیں۔ کئی دہائیوں سے جو آزاد کشمیر کے جو سرکاری ادارے تھے، تعلیمی ادارہ جات تھے، ان کی حالت زار پر پچھلی کئی دہائیوں سے آزاد کشمیر حکومت کی جو بیان تھا وہ نہ رہا اور اس کے نتیجے میں سرکاری تعلیمی ادارے زبوں حالی کا شکار ہو گئے۔ عوام الناس کا اعتماد سرکاری تعلیمی اداروں سے اٹھنا شروع ہوا اور ایک وقت ایسا آیا کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ زیادہ اور طلباء کی تعداد کم رہ گئی۔ والدین نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا رخ کیا اور اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں داخل کروانا شروع کیا۔ اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے آزاد کشمیر محکمہ تعلیم کے ہی زیر انتظام آتے ہیں۔ ان اداروں سے بیشتر آزاد حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو وفاقی نظامت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور پاکستان بھر کی طرح آزاد کشمیر میں ان کی شاخیں قائم ہیں۔ جو آزاد کشمیر میں اپنی برانچز شروع کرنے سے قبل حکومت اور انتظامیہ یا محکمہ تعلیم سے NOC لیتے ہیں۔ باوجہ دیگر حکومت یا حکومت کی کسی بھی ادارے سے ان کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ حکومت کے زیر انتظام آنے کے باوجود بدقسمتی سے یہ عمل صرف کسی بھی ادارے کو کام شروع کرتے وقت تک ہی محدود رہتا ہے اور کام شروع کرنے کے بعد وہ ادارہ کیا کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق اپنی منمانیوں کا رہتا ہے۔ تعلیمی دور میں آگے نکلنے کے لیے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں داخل کرواتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا، پیرنٹس ایسوسی ایشن پونچھ آج عدالت عالیہ کے حکم امتناع کے باعث فیسوں کے حوالے سے جولائی سے شروع کی جانے والی احتجاجی تحریک کو ملتوی کرتی ہے اور معزز عدالت سے امید رکھتی ہے کہ معزز عدالت کا آنے والا فیصلہ عوام کی بھلائی اور پرائیویٹ اسکول مالکان کی آمدن کے تعین کو واضح کرے گا۔ البتہ پرائیویٹ اسکول ٹینس ایسوسی ایشن تعلیمی اصلاحات اور سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کے یکساں تعلیمی نظام کے رائج اور سرکاری اور پرائیویٹ اسکول، یونیورسٹی اور کالجز کی فیسوں اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کو مستقبل میں مانیٹر کرنے اور ان کے تدارک اور سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی خدمات کو ووٹ کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھے گی۔